مثال کے طور پر ان کے اعتراضات میں سے ایک چھوٹا سا اعتراض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 9 بیویوں کو رکھا تھا، تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ تمہارا اسلام خود کہتا ہے، تمہارے نبی خود کہتے ہیں کہ 4 بیویوں سے نکاح کرنا ہے، ایک وقت 4 سے زیادہ بیویوں کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتے، لیکن بولنے والا خود تمہارا نبی اپنی زندگی میں ایک ساتھ 9 بیویوں کو رکھ رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اعتراض، عیسائیوں کا اعتراض، ہندوؤں کا اعتراض۔ اب جو لوگ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں وہ لوگ اس سوال کا آسانی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، لیکن جو داعی، جو مبلغ، جو لوگ بس یوٹیوب پر 2-4 علماء کے بیانات کو سن کر تبلیغ کے میدان میں نکلتے ہیں، وہ لوگ ان کے سوال کا، ان کے اعتراض کا غلط جواب دے دیے، جس کی وجہ سے بڑا پروپیگنڈا ہو گیا، جس کی وجہ سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو گیا، جس کی وجہ سے فتنے ہو گئے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم پہلے نمبر پر دینی علم آتا ہے۔ دینی علم کے بعد ہم دنیاوی علوم کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہیں بننا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انجینئر نہیں بننا ہے، ایسا نہیں ہے کہ لائر نہیں بننا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر نہیں بننا ہے، بلکہ ٹیچر، لائر، انجینئر، ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ہمیں عالم بھی بننا ہے، دینی تعلیم کو بھی حاصل کرنا ہے۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا؟ ڈاکٹر تو بن گئے لیکن کھانے پینے کے آداب ڈاکٹر صاحب کو معلوم نہیں ہے۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا؟ انجینئر تو بن گئے لیکن سونے کے آداب معلوم نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسا لائر بننے کا؟ لائر تو بن گئے لیکن طہارت کے آداب معلوم نہیں ہے۔ بڑی بڑی ڈگری کو تو حاصل کر لیا، قرآن مجید صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید کو سمجھنا تو دور کی بات۔ کئی بڑی بڑی ڈگریوں کو حاصل کرنے والے ہمارے سامنے موجود ہوں گے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیں مل جائیں گے، جن کی عمر 40 سال ہو گئی، جن کی عمر 50 سال ہو گئی، لیکن قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کے کلام کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا۔ انگلش میں تو ہم ماہر بن گئے، سائنس میں ہم ماہر بن گئے، بڑے عہدے کو ہم نے حاصل کر لیا، لیکن صحیح طریقے سے نہ نماز پڑھنا ہمیں معلوم ہے، صحیح طریقے سے نہ وضو کرنا ہمیں معلوم ہے، صحیح طریقے سے رب کے کلام کو پڑھنا ہمیں معلوم نہیں، تو پھر یہ کہاں کا اسلام ہے، کہاں کی مسلمانی ہے؟ اسلام جس کے فالوور سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ماں باپ کے پیٹ سے جو ہم پیدا ہوئے، مسلمان ماں باپ کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے، سب سے پہلا حق تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم اسلام کے تمام احکامات کو جانیں اور جان کر اس پر عمل کریں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج بہت سارے والدین، آج بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول تو بڑی خوشی خوشی کے ساتھ بھیجتے ہیں، کالجوں میں بڑی خوشی خوشی کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ ایسے اسکول اور ایسے کالج جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، جہاں پر نوجوان لڑکے بھی ہیں، جہاں پر نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، ایک بینچ پر لڑکا بھی بیٹھتا ہے، لڑکی بھی بیٹھتی ہے، اور والدین ایسے کالجوں میں خوشی خوشی کے ساتھ اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں جہاں کا یونیفارم بہت ہی تنگ نظر آتا ہے، جہاں لڑکیوں کی پنڈلیاں نظر آتی ہیں، جہاں پر یونیفارم تنگ ہے، لڑکی کے نشیب و فراز نظر آتے ہیں، لڑکیوں کی ران اور گھٹنے نظر آتے ہیں۔ ایسے یونیفارم کو پہنا کر والدین خوشی خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسکول اور کالج بھیجنا پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن ایسے والدین کو مدارس کا کوئی خیال نہیں ہے، دینی تعلیم کا کوئی خیال نہیں ہے۔
मदारिस को भेजना ही जरूरी नहीं है, अपने बच्चों को मदारिस को भेजना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपके मोहल्ले की मस्जिद में, मस्जिद या दीन के खिले हैं, याद रख लीजिए। आज हमने मस्जिद को सिर्फ नमाज पढ़ने की हद तक महदूद कर दिया है। मस्जिद अल्लाह के नबी के जमाने में कैसी हुआ करती थी, तो तारीख उठाकर देख लीजिए। मस्जिद में नमाज भी होती थी, मस्जिद में मकतब भी होता था, मस्जिद में मदरसा भी चलता था, मस्जिद में फतवा भी आ जाता था, मस्जिद में जंग की तैयारी की जाती थी, मस्जिद में निकाह पढ़ाए जाते थे, मस्जिद में जो दीगर मुसलमानों के रिफाही काम होते थे, वेलफेयर काम होते थे, जंग में अगर कोई सहाबी जख्मी हो जाते, मस्जिद में लाकर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता, मस्जिद में दवाखाना बनाया जाता। मस्जिद मुसलमानों के लिए दीन के खिले हैं, यहां से हर काम होना है, लेकिन हमने नमाज की हद तक उसको महदूद कर दिया है, बल्कि नमाज में हम पढ़ने मस्जिद को नहीं आते।